السلام علیکم یا سید الساجدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے خاندان اہل بیت کو وہ عزت اور عظمت عطا کی ہے جو لفظوں میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے۔ آسان ترین بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہر موقع پر، ہر مرحلے پر اہل بیت رسالت کی تعریف اور توصیف کرتا نظر آتا ہے۔ کمال اس خاندان میں یہ ہے کہ یہ خود تو کمال کے اوج کمال پر موجود ہیں، لیکن ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو ازواج عطا فرمائی، اللہ نے اس گھر کو جو کنیزیں اور جو نوکر عطا کیے، اس خاندان نے ان کنیزوں اور نوکروں کی بھی یوں تربیت کی کہ وہ بھی اوج کمال پر نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر حضرت فضہ صلوات اللہ علیہا کو دیکھا جائے تو جناب مریم سلام اللہ علیہا، جن کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ صدیقہ تھیں، وہ ایک صاحب شریعت نبی کی ماں تھی، لیکن جب اسے کھانے کی ضرورت پڑی تو جناب مریم کے لیے کھانا آسمان سے آتا تھا، وہ کھانا آسمان سے منگوایا کرتی تھی۔ لیکن جب جناب فضہ صلوات اللہ علیہ کو دیکھا جائے تو آپ کی سیرت میں دو پہلو نظر آتے ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ آسمان پر کھانا بھیجتی ہیں۔ سورۃ الدہر جب نازل ہوئی، وہ جو روٹیاں اہل بیت رسالت کے گھر سے گئیں، وہ پکانے والی بھی فضہ تھی اور دروازے تک لے جا کر اس سائل تک وہ روٹیاں بھیجنے والی بھی جناب فضہ ہی تھی۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت فرمائی تو جناب فضہ صلوات اللہ علیہ ہی وہ شخصیت ہیں جن کے کہنے پر، جن کی دعا پر، جن کی التجا پر اللہ رب العزت نے آسمان سے کھانا نازل کیا۔ یعنی جناب مریم صلوات اللہ علیہ جہاں کھانا منگوا رہی ہیں، وہیں پر جناب سیدہ کی کنیز جاریۃ الزہرا جناب فضہ صلوات اللہ علیہ بھی مثل جناب مریم آسمان سے کھانا منگوا رہی ہیں۔ القصہ مختصر، خداوند عالم نے اس گھر کو جو کنیزیں عطا کی، خداوند عالم نے اس گھر کو جو نوکر، جو غلام عطا کیے، وہ بھی اوج کمال پر نظر آتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا جائے تو ایک شخصیت ایسی ہے جو سورج کو ابھرنے نہیں دیتی، سورج رو کے بیٹھی ہے، جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ خاندان وہ ہے، سارا زمانہ جنت کے پیچھے بھاگتا ہے، جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ اور یہ ایسا کریم اور عظیم خاندان ہے کہ انہوں نے اپنے نوکروں کو یہ اختیار دے دیا کہ بازار بغداد میں بیٹھ کر اپنے پاؤں پر مٹی کی گھوڑیاں بنا کر چاہیں تو جنت کے محلات فروخت کر سکتے ہیں۔ آج کا جو سوال میرے پیش نظر ہے، آج مجھے جس شخصیت پر گفتگو کرنی ہے، وہ ہیں جناب شیرین رضی اللہ تعالی عنہا۔ جناب شیرین کون تھی، ان کی شخصیت کیا ہے، اہل بیت رسالت علیہم السلام سے ان کا کیا تعلق اور کیا رشتہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ جناب شہربانو صلوات اللہ علیہ کی یہ کنیز تھیں، ایران کی رہنے والی تھیں اور جناب شہربانو کی کنیز تھیں، گھر میں رہ کر خدمت کیا کرتی تھیں۔ ایک دن جناب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے شیرین سے فرمایا، شیرین میرے پینے کے لیے پانی لے کر آؤ۔ تو شیرین جب پانی لے کر آئیں تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پانی لا کر دیا تو جب پانی کا جام یوں دینے لگیں تو مسکرا کے کہا، مولا بسم اللہ لیجئے، پانی پیجئے۔ خوش ہوئی کہ مجھ سے آقا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی کا جو مطالبہ کیا، مجھے کہا کہ میرے لیے پانی لے کے آؤ۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ شیرین شاید یہ سوچ کر مسکرائی کہ مجھ سے پینے کے لیے پانی اس نے طلب کیا ہے جو ساقی کوثر کا بیٹا ہے، وہ مجھ سے پینے کے لیے پانی کا مطالبہ کر رہا ہے جس نے قیامت والے دن حوض کوثر پر بیٹھ کر مومنین کو کوثر سے سیراب کرنا ہے۔
تو جناب شیرین نے جب مولا کو پانی دیا پینے کے لیے تو جناب شیرین مسکرائیں. جب مسکرائیں تو حضرت شیرین کی طرف دیکھ کر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے شیرین تیرے دانت بہت خوبصورت ہیں. تو جناب شہربانو صلوات اللہ علیہ کھڑی سن رہی تھیں. انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا مولا شیرین میں نے جو میری کنیز ہے وہ میں نے آپ کو بطور تحفہ دی، مولا آپ اس سے نکاح فرما لیں. تو سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ تو نہیں تھا تعریف کرنے کا. تو بی بی نے فرمایا کہ مولا آپ کا جو بھی مقصد ہے لیکن میں نے اپنی کنیز آپ کو بطور تحفہ دے دی ہے، اب آپ چاہیں تو اس سے نکاح فرما لیں. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جا شیرین ہم نے تجھے آزاد کر دیا. اب جب آزادی کی بات آئی تو کسی بھی غلام کو جب آزاد کیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب شیرین کو آزادی کا کہا گیا تو شیرین پریشان ہو گئی. شیرین کے چہرے پر جب پریشانی کے تاثر دیکھے تو سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا شیرین تو خوش نہیں ہوئی، ہم نے تجھے آزاد کر دیا. تو شیرین کہنے لگی مولا خوشی تب ہوتی ہے جب بندہ کسی ایسے کا غلام ہو جو اس پر ظلم و جبر کرتا ہو. مولا میں تو اس گھر میں ہوں جو گھر مثل جنت ہے، جس گھر کے جو رہنے والے ہیں وہ سرداران جنت ہیں. آقا میں تو خوش نہیں اس بات پر. تو امام حسین علیہ السلام کا ایک غلام تھا، ایک صحابی تھا، مولا کا وہ حبدار تھا، مولا کا ماننے والا تھا، عزیر ان کا نام تھا. شام کے قریب ایک گاؤں کوہ محمور کا وہ رہنے والا تھا. وہ ان دنوں مدینے آقا کے پاس آیا ہوا تھا آقا کی زیارت کے لیے. وہ اپنے اس علاقے کا ایک امیر ترین آدمی تھا، کاروباری لحاظ سے وہ بہت بڑا تاجر تھا اور مولا کا حبدار تھا اور اپنے علاقے کا سردار تھا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا شیرین تو کیوں نہیں جانا چاہتی؟ مولا میں آپ کی نوکری نہیں چھوڑنا چاہتی. تو میرے مولا نے فرمایا میں نے عزیر کے ساتھ تیری شادی طے کر دی ہے، عزیر سے تیری شادی ہے، تو اس علاقے کی سردار بن کر چلی جا. سردار کی بیوی ہوگی تو وہاں کی ملکہ ہوگی، وہاں کی سردار ہوگی. شوہر تیرا وہاں کے مردوں کا سردار ہوگا اور تو وہاں کی عورتوں کی سردار ہوگی. اس نے کہا مولا مجھے وہاں جا کر سرداری کرنے سے کہیں زیادہ یہ عزیز ہیں کہ میں یہاں جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی نالین مقدس سیدھی کرتی ہوں. مولا فرماتے ہیں شیرین ہم چاہتے ہیں کہ تیری شادی کر دیں، کیونکہ تیری شادی کی عمر ہے، تو جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے. ہم چاہتے ہیں ہم تیری شادی کریں اور اچھی جگہ شادی کریں. عزیر اچھا انسان ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، ہمارا ماننے والا ہے اور اپنے علاقے کا سردار بھی ہے. حضرت شیرین نے فرمایا مولا ایک شرط پر چلی جاتی ہوں. ہوتا ہمیشہ یہ ہے کہ سردار نوکروں سے شرطیں منواتے ہیں، یہ ایسا کریم خاندان ہے جو نوکروں کی شرطیں بھی مان لیتے ہیں. تو جب شیرین نے کہا مولا ایک شرط پہ جاؤں گی، تو مولا نے فرمایا شیرین کیا چاہتی ہے؟ ان دنوں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام چند دن کے تھے. تو شیرین کہنے لگی مولا میں اس شرط پہ جاتی ہوں کہ جب آپ حضرت علی اکبر کی شادی کریں نا تو حضرت علی اکبر کی بارات لے کر میرے گھر آئیں. میرے آقا نے فرمایا شیرین بات تو بہت مشکل کہی تو نے. رونے لگے، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. فرمایا جا شیرین میرا وعدہ رہا، جس دن میں علی اکبر کی شادی کروں گا میں علی اکبر کی بارات لے کر تیرے گھر آؤں گا. عزیزان محترم چلی گئیں جناب شیرین جناب عزیر کے ساتھ اور جا کر وہاں پر ملکہ کی حیثیت سے حکومت کر رہی تھی، سردار کی بیوی تھی. لیکن ہر لمحہ انتظار رہتا تھا کب وہ دن آئے گا جب سادات علی اکبر کی شادی طے کریں گے. سادات نے علی اکبر کی شادی کا دن رکھا، لیکن امت نے وہ مرحلہ نہ آنے دیا جب علی اکبر کی شادی ہو. قافلہ سادات قید ہو کر شام کی طرف چل پڑا. سفر کرتے کرتے یہ قافلہ عصمت وہاں پہنچا جہاں کے حضرت عزیر سردار تھے. اب قسمت کی ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ جس دن کا سید الشہداء علیہ السلام نے جناب شیرین سے جس تاریخ کا وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو میں آؤں گا، اسی تاریخ کو قافلہ عصمت قید ہو کر کوہ محمور پہنچا. شیرین نے بہت بہترین انتظام کیا ہوا تھا کہ آج سادات آ رہے ہیں، آج آل رسول نے میرے گھر میں مہمان ہونا ہے.
حضرت علی اصغر کے لیے اس نے الگ سے ایک جھولا تیار کروایا ہوا تھا، مستورات عصمت کے لیے اس نے الگ سے مسندیں بچھوائی ہوئی تھی، سید الشہداء علیہ السلام کے لیے اس نے الگ سے کرسی لگوائی ہوئی تھی، حضرت عباس کے لیے الگ سے ایک کرسی لگوائی ہوئی تھی۔ لیکن جو بات ہم شیعوں کے جگر چیر جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کے لیے اس نے مسند لگوائی تھی، ہر کسی کے لیے اس نے مسند لگوائی تھی، لیکن سید الساجدین کے لیے جو اس نے اہتمام کیا تھا وہ اہتمام یہ تھا کہ حضرت شیرین نے اپنی کنیزوں سے اور نوکروں سے کہا کہ زین العابدین علیہ السلام انتہائی نفیس مزاج ہیں، تو جہاں سے زین العابدین نے گزرنا ہے اس رستے میں قالین بچھا دو، کہیں زین العابدین کی پاؤں کی تلیاں زخمی نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ انتہائی نفیس مزاج ہیں۔ اور شیرین نے پورے کوہ مہمور میں اعلان کروایا کہ کوہ مہمور کے لوگوں، تم میں سے کچھ قرہ حضرات ایسے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن مجید انتہائی خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، آؤ آج میرے گھر میں اکٹھے ہو جاؤ، امام حسین علیہ السلام آنے والے ہیں، تم اکٹھے ہو کر بیٹھ جانا، جب سید الشہداء آ جائیں گے، چونکہ وہ کریم ماں کا کریم بیٹا ہے، میں التجا کروں گی، وہ انکار نہیں کریں گے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام سورہ کہف بہت خوبصورت کر کے پڑھتے ہیں، جب مولا آ جائیں گے میں مولا سے التجا کروں گی، مولا ہمیں سورہ کہف سنائیے۔ قرہ حضرات اکٹھے ہو جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کی تلاوت کیسے کرتا ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی زبان اقدس سے سورہ کہف کی تلاوت سنیں گے۔ عزیزان محترم، شام کا وقت قریب تھا، جب شور ہوا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، شیرین دوڑ کر جا کے چھت پہ کھڑی ہو گئی۔ شیرین یہ سوچ رہی ہے کہ علی اکبر کی بارات آ رہی ہے، لیکن شیرین کیا جانتی تھی کہ بارات تو علی اکبر کی ہے، لیکن اس انداز میں نہیں آ رہی جس انداز میں شیرین کو انتظار تھا۔ بتایا گیا شیرین کو کہ قیدی آئے ہیں، شیرین واپس آ گئی۔ جب شام ہوئی تو چونکہ قافلہ سادات کو کوہ مہمور میں اس گاؤں میں روکا گیا تھا، تو شمر کو کسی نے بتایا کہ آج رات شب خون مارنا ہے کچھ لوگوں نے، انہوں نے شہداء کے سر چھین کے لے جانے ہیں۔ اب ان حرام زادوں کو لالچ یہ تھا کہ اگر شہداء کے سر ہم سے چھین لیے گئے تو ہمیں انعام نہیں ملے گا۔ انہوں نے آ کے حضرت عزیر حضرت شیرین کے شوہر سے کہا کہ ایک رات کے لیے شہداء کے سر اور ان قیدیوں کو اپنے گھر میں امانت کے طور پر رکھ لے۔ آ گیا قافلہ سادات حضرت شیرین کے گھر میں۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کا حضرت شیرین کا انتظار تھا، لیکن حضرت شیرین پہچان نہ سکیں، کیونکہ حضرت شیرین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سادات کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب سر رکھ دیے گئے، سید زادیاں بیٹھ گئیں۔ خدا جانے کیا گزری ہوگی حضرت زینب کبریٰ کے دل پر جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میری کنیز تو مسند پر بیٹھی ہے اور حضرت زینب کبریٰ کو خاک پر بٹھایا گیا، میرے نبی کی نواسیاں خاک پر بیٹھیں اور کل تک ان کی نالین صاف کرنے والی شیرین اسے تخت پر بٹھایا گیا۔ جب آدھی رات گزری تو حضرت زینب کبریٰ نے شیرین سے فرمایا، شیرین میرے بھائی مارے گئے ہیں، میرے بیٹے اور بھتیجے مارے گئے ہیں، تو چونکہ یہاں کی سردار ہے، اگر تو اجازت دے تو میں اپنے بھائی کو رو لوں۔ اس نے کہا قیدن تجھے اجازت ہے تو اپنے بھائی کو رو سکتی ہے، یہاں رک کر ایک جملہ کہتا جاؤں تاکہ بات واضح ہو سکے۔ حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا سے شیرین قرآن سنا کرتی تھی، وہ بی بی کے لہجے کو، قرآن سننے کے لہجے کو خوب پہچانتی تھی۔ یہاں اس لیے نہ پہچان سکی کیونکہ کربلا کی شام غریباں سے لے کر مدینے واپسی تک علی کی بیٹی اپنے لہجے میں نہ بولی، ہمیشہ بی بی جب بھی بولتی تھی بابا علی کے لہجے میں بولتی تھی۔ فرمایا اگر اجازت ہو تو میں اپنے بھائی کو رو لوں۔ اس نے کہا رو لے قیدن۔ جناب زینب کبریٰ نے بیان کیا، ہائے او میرا حسین، ہائے میرا غریب حسین۔ شیرین دوڑ کر قریب آئی، اس نے کہا بی بی خدا کا واسطہ کس حسین کو رو رہی ہے؟ بی بی نے فرمایا میرا بھائی۔ اس نے کہا بے شک تیرے بھائی کا نام اگر حسین ہے تو بھائی کو رو ضرور، میں تجھے رونے سے نہیں روکتی، لیکن چونکہ میرے مرشد کا نام حسین ہے تو جب حسین کا نام لے کر بیان کرتی ہے میرے دل کو بے قراری ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ آج میرے مولا نے آنا بھی ہے، جب قافلہ سادات پہنچے گا، اگر حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا نے ہائے حسین کے بیان سن لیے تو کہیں مرشد زادی مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، تو اپنے دوسرے بھائیوں کے نام لے کر رو۔
ان کا نام لے کر بین کر۔ بی بی نے فرمایا ہائے عباس کا بھائی، ہائے محمد حنفیہ کا بھائی، ہائے حسن مجتبیٰ کا بھائی۔ دوڑ کر پھر قریب آئی، اس نے کہا بی بی عجیب اتفاق ہے، آپ کے بھائی کا نام میرے مرشد حسین والا، آپ کے باقی بھائیوں کے نام علی کے بیٹوں والے نام ہیں، بی بی آپ اس طرح کریں، آپ اپنی بہنوں کے نام لے کے رو لیں۔ حضرت زینب کبریٰ نے فرمایا مجھے یہ بھی منظور ہے، رو کے فرمایا ہائے اجڑی زینب کا بھائی، ہائے ام کلثوم کا بھائی۔ وہ پھر قریب آئی، اس نے کہا بی بی عجیب اتفاق، آپ کے نام بھی مرشد زادیوں والے ہیں، آپ اس طرح کریں آپ اپنے بھتیجوں کے نام لے کر رو لیں۔ بی بی نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ فرمایا ہائے زین العابدین کا بابا، ہائے علی اکبر کا بابا، ہائے علی اصغر کا بابا۔ دوڑ کر قریب آئی، بی بی آپ اپنی بھتیجیوں کے نام لیں، کیونکہ جو نام آپ کے بھتیجوں کے ہیں یہی میرے مرشد کے بیٹوں کے نام ہیں۔ آج علی اکبر کا نام لے کر بین نہ کریں، کیونکہ علی اکبر کی بارات میرے گھر پہنچ رہی ہے۔ حضرت زینب کبریٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا ہائے فاطمہ کبریٰ کا بابا، ہائے فاطمہ صغریٰ کا بابا، ہائے سکینہ کا بابا۔ دوڑ کر قریب آئی، قدموں پہ گر کے کہنے لگی بی بی خدا کا واسطہ ہے مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ فرمایا شیرین تو نے نہیں پہچانا، میں ہی زینب کبریٰ ہوں، میں ہی عباس کی مرشد زادی ہوں، میں ہی وہ زینب کبریٰ ہوں جس سے تو قرآن سیکھا کرتی تھی، میں ہی وہ زینب کبریٰ ہوں جس کی تو نالین درست کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا بی بی آپ کے چہرے پر جو عزت و عظمت اور جو نورانیت ہے میں نہیں سمجھتی کہ آپ جھوٹ بول سکتی ہیں، پر بی بی میں آزماؤں گی ضرور۔ بی بی نے فرمایا کیسے؟ اس نے کہا جب میں مدینے تھی اگر کبھی جناب زینب کبریٰ کے سامنے قرآن آتا تھا تو قرآن ہمارے ہاتھوں سے پرواز کر کے حضرت زینب کبریٰ کا طواف کیا کرتا تھا۔ بی بی اس طرح کریں آپ قرآن پڑھیں، میں قرآن لے کے آتی ہوں، اگر قرآن نے آپ کا طواف کیا تو میں مان جاؤں گی کہ آپ زینب کبریٰ ہیں۔ عزیزان محترم قیامت کا منظر تھا، جناب شیرین کے گھر میں حضرت زینب کبریٰ نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی۔ ادھر سے شیرین کی کنیزیں قرآن مجید ہاتھوں پہ لے کے جیسے ہی صحن میں نکلی، شیرین کی کنیزوں کے ہاتھوں سے قرآن نے پرواز کی، حضرت زینب کبریٰ کے سر کا طواف شروع کیا۔ جب قرآن کو طواف کرتے ہوئے دیکھا شیرین آ کے قدموں پہ گری، اس نے کہا بی بی حد ہو گئی، قیامت کیوں نہ آ گئی؟ بی بی آپ زینب کبریٰ ہیں تو حسین کہاں گئے؟ عباس کہاں گئے؟ علی اکبر کہاں گئے؟ زین العابدین کہاں گئے؟ بی بی نے فرمایا شیرین وہ جو سر قرآن پڑھتا آیا ہے وہ میرے حسین کا سر ہے، وہ سر جو گھوڑے کی گردن میں تھا وہ میرے عباس کا سر ہے۔ فرمایا وہ چاند جیسا حسین چہرہ جو ہے وہ میرے علی اکبر کا سر ہے، وہ جو ننھا سا سر ہے وہ میرے علی اصغر کا سر ہے۔ کہا بی بی یہ سارے تو شہید ہو گئے، بی بی زین العابدین کہاں گئے؟ وہ نفیس مزاج سجاد کہاں گیا؟ فرمایا شیرین وہ جو تیرے صحن میں کڑیاں پہن کے بیٹھا ہے وہی میرا سجاد ہے، وہی میرا خون رونے والا بیٹا جو ہے وہی سجاد ہے۔ بی بی ہوا کیا؟ فرمایا ہمیں امت نے 10 محرم 61 ہجری جمعے کے دن کربلا میں لوٹ لیا، میرے بھائی مارے گئے، مسلمانوں نے میرے سر سے چادر چھین لی۔ فرمایا زینب کبریٰ نے فرمایا شیرین مجھے نانے کی امت نے لوٹ لیا۔ شیرین چلتی ہوئی امام حسین علیہ السلام کے سر کے قریب آئی، مولا آپ کا مجھ سے وعدہ تھا آپ علی اکبر کی بارات لے کے آئیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی کٹی گردن سے آواز آئی شیرین اکبر کی بارات تو میں لے کے آ گیا، پر شیرین جہاں تو نے حضرت علی اکبر کی سیج تیار کی تھی وہاں اب حلقہ ماتم لگوا۔ شیرین میری زینب کو پرسہ دے، اسے پرسہ کسی نے نہیں دیا۔ شیرین جا کے میری زینب کے درد بانٹ، وہ مجھے رونے کے لیے ترستی پھرتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔